ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی، غازہ کا طویل ہوتا تنازع، روس کا یوکرین پر حملہ۔ جنگیں صرف جانے نہیں لیتی، یہ صرف معیشتیں تباہ نہیں کرتی بلکہ یہ انسان کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ اثرات ایک نسل پر ختم نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنگ کا صدمہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے حالیہ جنگوں کے بجائے تاریخ کا رخ کیا اور دوسری عالمی جنگ سے متاثر ہونے والے ملک پولینڈ کو بطور کیس اسٹڈی دیکھا۔ پولینڈ میں دوسری عالمی جنگ کا صدمہ بہت شدید تھا جسے وسیع پیمانے پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ لوگوں اور خاندانوں کے لیے یہ ہر طرح سے سخت اور تکلیف دہ واقعات تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران پولینڈ نے اپنی قبل از جنگ آبادی کا تقریباً 5واں حصہ کھو دیا تھا۔ آبادی کے تناسب سے یہ نقصان دنیا میں سب سے زیادہ تھا۔ پولینڈ سوویت کنٹرول میں چلا گیا، لیکن خوف اور خاموشی کا دور جاری رہا۔ کسی بھی سنجیدہ معاملے پر کھل کر بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ آج بھی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ پولینڈ میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک شخص میں پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی ممکنہ علامات پائی گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ متاثرین میں کئی ایسے افراد بھی شامل ہیں جو جنگ کے بعد پیدا ہوئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اثرات کہاں سے آ رہے ہیں؟ سائنسدان اس سوال کے جواب کو ایپی جینیٹکس کے شعبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارا جسم بہت سے مختلف قسم کے خلیوں سے بنا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام خلیوں میں ایک ہی جینیاتی مواد ہوتا ہے۔ ایپی جینیٹکس وہ نظام ہے جو طے کرتا ہے کہ یہی جینیاتی مواد مختلف خلیوں میں مختلف انداز سے کام کرے۔ جینیوم ہمارے ڈی این اے کی مکمل ہدایات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایپی جینیوم کیمیکل سٹیمپس کا ایک مکمل نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سے جین کب فعال ہوں گے اور کب میوٹ رہیں گے، لیکن یہ ماحول کے اثر کے ساتھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ خوراک، درجہ حرارت، الکوہل، انفیکشن یا تناؤ، یہ سب ممکنہ طور پر ایپی جینوم میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ جانوروں پر کی گئی تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ شدید تناؤ ایگ یا سپرم میں ایپی جینیٹک تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ تجربات میں یہ تبدیلیاں اگلی نسل تک منتقل ہوتی بھی دکھائی دیں۔ تاہم صدمے کی اگلی نسل میں منتقلی کے حوالے سے ابھی بہت سے سوالات کے جواب ملنا باقی ہیں۔ انسانوں میں ماحولیاتی اور جینیاتی عوامل کو بین النسلی اثرات کے لیے الگ کرنا ابھی بھی بہت پیچیدہ اور مشکل عمل ہے۔ تناؤ اور صدمہ انسانی جسم اور ذہن پر حقیقی اثرات ڈالتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ایپی جینیٹک نظام جامد نہیں ہوتا، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ پولینڈ میں کیے گئے مشاہدات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن خاندانوں میں دوسری عالمی جنگ کے تجربات پر کھل کر بات کی گئی، وہاں پی ٹی ایس ڈی کی علامات نسبتاً کم دیکھی گئیں، مقابلتاً ان خاندانوں کے جہاں خاموشی اختیار کی گئی۔ ایپی جینیٹک میکنزم لچکدار ہوتے ہیں، یعنی یہ ماحول کے حساب سے موڈیفائی یا تبدیل ہو سکتے ہیں، اور یہی لچک انہیں ریورسیبل بھی بناتی ہے۔ نفسیاتی علاج، بہتر خوراک، سماجی رابطے اور اچھی نیند، یہ سب چیزیں مل کر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام مسائل حل نہیں کرتی، لیکن فرق ضرور ڈالتی ہیں۔ سائنس ابھی اس سوال کا مکمل جواب نہیں دے سکی ہے کہ صدمہ جینیاتی طور پر نسلوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے، تاہم ٹراما مینجمنٹ کا جواب سائنس کے پاس ضرور موجود ہے۔